سیرت اب پوری طرح ٹوٹ چکی ہے کیونکہ زرار کے سخت الفاظ نے اسے اندر تک ہلا دیا ہے۔ زرار صاف کہہ دیتا ہے کہ اب اس کا زینیہ اور اپنی ماں سے کوئی رشتہ نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے اس کی عزت پورے خاندان کے سامنے مٹی میں ملا دی۔ جب سمرین یہ سب باتیں سیرت کو بتاتی ہے تو سیرت مجبوری میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور صرف ایک بار زرار سے ملنے کی درخواست۔ سمرین اسے سمجھاتی ہے کہ جب جوان اولاد کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے تو نتیجہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زرار ہمیشہ مل جل کر رہنے والا انسان تھا لیکن وہ کبھی مہک کے ساتھ ہونے والی ناانصافی برداشت نہیں کر سکا۔ زرار نے سمرین کو یہ بھی کہا کہ اس گھر میں اس کی اولاد کی قاتل اس کی ماں اور بہن ہی ہیں جو مہک کو اسے دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ سیرت اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے مہک کے ساتھ بہت برا کیا لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے وہ معافی مانگنے کو بھی تیار ہے۔ اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ مرد کے بغیر گھر سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ سمرین اپنی مثال دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر فریال کے سر پر باپ یا بھائی کا سایہ ہوتا تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ سیرت کو احساس دلاتی ہے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو کھو دیا ہے اور اب شاید زرار کبھی پاکستان واپس نہ آئے۔ دوسری طرف دانش کو شک ہو جاتا ہے کہ زینیہ اب بھی شہرام کو حاصل کرنے کے لیے چالیں چل رہی ہے۔ وہ زینیہ کو بتاتا ہے کہ شہرام کے ملازمہ یاسمین کی کال اس نے ریسیو کی اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ زینیہ نے اسے پیسے دیے تھے تاکہ وہ اس گھر کی جاسوسی کرے۔ دانش غصے میں زینیہ کو بہت ذلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ زینیہ گھبرا جاتی ہے اور فوراً صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ یاسمین نے اس سے پیسے ادھار لیے تھے کیونکہ اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب، لیکن دانش اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتی رہی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ اس کا موبائل بھی چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب پوری دنیا اس کی بربادی دیکھے گی۔ دانش کے جانے کے بعد زینیہ یاسمین کو کوسنے لگتی ہے اور ڈر رہی ہوتی ہے کہ دانش پتہ نہیں اب کون سا طوفان کھڑا کرے گا۔ ادھر شہرام فریال کو فیروز کے ساتھ دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ فریال سے کہتا ہے کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے لیکن شاید اب بھی فیروز کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ وہ فریال یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً صفائی دیتی ہے کہ وہ صرف شانزے کی وجہ سے فیروز سے ملی تھی کیونکہ شانزے اور فیروز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سچ جان کر شہرام حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ فریال بتاتی ہے کہ شانزے اسی آفس میں کام کرتی ہے جہاں فیروز ہوتا ہے۔ شہرام کو اپنی غلط فہمی پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ فریال سے کہتا ہے کہ ایسی باتیں اسے پہلے بتا دیا کرے ورنہ ان کے رشتے میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن فریال اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید اب شہرام کو اس پر پہلے جیسا اعتبار نہیں رہا۔